اس ملک میں آپ نے دیکھا شیشہ بکتا ہے، وہ نہ چلا تو آکسیجن شارٹ سارے عام بکتے ہیں آل اوور دا ورلڈ ہے یہ چیز، لیکن ہم نے کیسے ختم کرنا ہے؟ سیف سٹی نے کیمراز تو لگا لی ہیں، اسکولوں کالجوں کو باقاعدہ ان کی مانیٹرنگ کریں ان کو. نو اٹ از اے اسٹیٹ ریسپانسبلٹی. ریہیبلیٹیشن کے لیے ہسپتال نہیں ہے، یہ ساری ذمہ داری جو آپ کی آئین نے ہے نا یہ عدالتوں میں ڈال دی، اور یہ ریہیبلیٹیشن بہت مشکل، یعنی عام آدمی کر نہیں سکتا. ایڈکشن ہے، اس کو ہم کس طرح ختم کریں؟ پبلک اویئرنیس بہت زیادہ ہو اس کی، اور یہ انٹرسٹ لینا پڑے گا لوکل لیول کے اوپر بھی. السلام علیکم، دس از جسٹ ون ٹی وی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سدرا افتخار. ناظرین، آج ہم ایک اور نئی شو اور ایک اور نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج جو ہم مسئلہ ڈسکس کریں گے، جو ایشو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ویسے تو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں بہت سے مسئلے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ایڈکشن پہ ہے، جس کا ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے. اور جن شخصیت کے ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے، ہی از رینون ایڈوکیٹ محمد اظہر صدیق صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ ایڈکشن کے خاتمے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی سر، ویلکم ٹو آور شو. بہت شکریہ جی. یہ جو معاملہ آپ نے چھیڑا ہے نا، میں کل سے بہت پریشان ہوں. I'm very much disturbed about it. My whole team is working on the issue to explore. بتا دیتا ہوں، پروگرام تو کرنے گئے تھے میٹرو وائز کے اوپر. اوکے. 250 بلین، میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں. اچھا. لیکن کل پتہ چلا ہے کہ اس کی کاسٹ فیکٹر جو ہے نا وہ غلط ہے. PC1 ریوائز ہو رہا ہے 245، اور باقی اگر چلا جائے تو 300 بلین کے قریب یہ پروجیکٹ زیادہ ہو جائے گا. بالکل. اچھا، جب وہ کرتے ہوئے لکشمی چوک میں، وہ ہیریٹیج سائڈ ہے، جی جی، جب ہم وہاں پہنچے وہ برج کے نیچے، اوکے، میں تو ایک سمندر دیکھ کے پریشان ہو گیا. لفظ جو آپ نے ایڈکٹ کہا نا، بالکل ایڈکشن کا، بے حسی، معصومیت، حالت زار اور افسوس اور دکھ بالکل کہ ہارٹ آف دی سٹی مال روڈ، ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ بینچ سے 300 میٹر دور دی فیمس گوال منڈی. یس، پتہ ہے وہ گوال منڈی؟ بالکل بالکل گوال منڈی. وہ اس لیے کہ وہ سر وہ برج کے نیچے گوال منڈی ایگزیکٹلی. وہ نواز شریف کا ایریا ہے نا جی، جی. حکمرانوں کا ایریا ہے. تو 500 کے قریب افراد میں نے دیکھے. اب بڑی تکلیف ہوئی جب، اچھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایڈکشن سے، لیکن جب وہ ایڈکشن نہیں ہوتے تو دے اسپوک ویل. یس آف کورس. میں تو یعنی آپ حیران رہیں گے کہ ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے، اور جب باتیں شروع کی انہوں نے معصومیت سے کہ میں 400 روپے کی دہاڑی لگاتا ہوں، 200 روپے میں نشے میں لگا دیتا ہوں، پھر میں نے بچے بھی پالنے ہیں. بالکل ایسے ہی ان کے، بالکل کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں، رہنے کو جگہ نہیں. تو میں کہ مسکن اور ڈیرا کہاں ہوتا ہے؟ کہنے کہ شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنے لگے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ میٹرو دے دی نا اوپر چھت چلنے کے لیے نہیں، ہمیں یہاں نیچے لیٹ جاتے ہیں نشہ کرنے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں 300 ارب روپیہ ان کو سفر کے لیے نہیں چاہیے، انہیں کیا چاہیے تھی؟ چھت. دس از بٹر ریالٹی Yes, ایکچولی. that is a real issue. یس اور وہ جو چھت ہے وہ چھت 1 لاکھ روپے میں بن سکتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. مگر پھر ایسی عورتیں دیکھی میں نے، پھر ایسے دیکھے جن کو ہوش ہی کوئی نہیں، وہ لیٹا ہوا ہے، اب تکلیف. اور ایک جو سب سے بٹر ہے، I don't want to quote here, but in any case that has already been aired, دن دہاڑے آج ظلم ہو رہے ہیں. اچھا. Some other time we'll let you know. اوکے. یس سر، انشاءاللہ. اس ملک میں آپ نے دیکھا شیشہ بکتا ہے، بالکل. جب وہ نہ چلا تو آکسیجن شارٹ میں. ہیروئن آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے، چرس، گانجا، میں نام نہیں لینا چاہوں گا بالکل ایسے ہی ہے. لیکن all of them are available. اچھا انٹرویو میں ریکارڈڈ ہے، نام لی تھی انہوں نے آپ کے بڑے لیڈروں کے. اچھا ایک جو بات اور انہوں نے کہی نا، بالکل، کہ یہاں یہ پنجابی نہیں لا رہا، اچھا. نام لے کے پٹھان کہہ رہا تھا او مائی کہ گاڈ. پٹھان یہاں تک لاتے ہیں، سرے عام بکتے ہیں، آپ روک کے تو دکھائیں.
اچھا they said like this. وہ مجھے چیلنج کیا, میں تو بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا نہیں بھائی یہ تو چیلنج قبول کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک مسیحا نظر آیا, اچھا وہ آپ کی سمجھ گئے ہوں گے. اس مسیحا کا نام اس وقت جناب میاں ثاقب نثار, میاں ثاقب ون نثار. اینڈ دی اونلی ون چیف جسٹس آف پاکستان. میں نے کہا بھائی اور تمہارے یہاں کوئی نہیں ہے. اچھا اچھا سر, ڈو یو تھنک کہ دس از کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, مطلب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, اگر کوئی ایڈکشن میں آ ہی گیا ہے تو اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کچھ کیا جائے؟ کانسٹیٹیوشن چھوٹی دکھانی ہے میں نے, وہ فنڈامنٹل رائٹس آف کانسٹیٹیوشن, ایگزیکٹلی. اس لیے میں نے بھی پوچھا آپ سے. آرٹیکل 8 شروع ہوتا ہے وائڈ. ہر کوئی کام جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں ہوگا جی وہ وائڈ کلائے گا. وائڈ بالکل ایسے ہی ہے, بیکاز سیکریڈ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. مدر آف آل فنڈامنٹل رائٹس از آرٹیکل 9. آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف جسے کہتے ہیں, رائٹ ٹو لائف. سوال بڑا زبردست اٹھایا آپ نے. بالکل. زندگی دینا وہ ٹھیک ہے, موت اور زندگی رب کے ہاتھ میں ہے, اس کی حفاظت کرنا, لوازمت دینا, that is state responsibility. Exactly. You have rightly pointed out, but it is only mentioned in books. Yes sir, no implementation. Absolutely. No implementation. There is another article which is known as Article 14, which is known to be a quality of life. Yes. اچھا, right to life, quality of life. Quality of life کس کو کہتے ہیں؟ Very simple words میں کہ مجھے صاف فضا دے دیں, صاف فضا دے دیں, مجھے آپ سفر کرنے کے لیے بالکل اچھی سواری دے دیں, کوالٹی دے دیں. بالکل. مجھے آپ اسپتالوں میں جاؤں تو دوائی دے دیں. بالکل. کل پتہ انہوں نے کیا کہا, پھر رونا آنسو آ گئے. بالکل. کوئی ہسپتال دے دیں. ریہیبلیٹیشن کے لیے ہسپتال نہیں ہے. Yes, that is my یعنی question. میں 300 ارب کے پروجیکٹ کے نیچے کھڑا ہوں, مجھ سے گلا کیا کیا انہوں نے؟ رائٹ ٹو لائف, سیکورٹی آف Right to life, پرسن, security of person. سیف گارڈ اریسٹ, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, آگے فورسڈ لیبر, آگے آ جائیں سزا کے حوالے سے آ جائیں, بالکل, ڈبل پنشمنٹ کے, انوائبلٹی آف ڈگنیٹی, فریڈم آف موومنٹ, Freedom of movement. آگے بالکل. جانے کی فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف ایسوسیشن, فریڈم آف ٹریڈ, فریڈم آف اسپیچ جو باتیں کر رہے ہیں, Exactly. فریڈم آف انفارمیشن, فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن, سیف گارڈ اگینسٹ ڈبل ٹیکسیشن, ایجوکیشن, پروویژن ایز ٹو پراپرٹی, میں جائیداد رکھ سکوں, رائٹ ٹو ایجوکیشن. Right to education. فنڈامنٹل رائٹ ہے, آپ کو پتہ ہے 25A, Yes. 5 سال سے 16 سال تک کے بچوں کو مفت تعلیم دینی. مفت تعلیم دینی. بالکل سر, امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس میں بھی, نہیں ہے. انسینٹیو ہونے کے باوجود there is no اب آپ implementation. مجھ سے پوچھ رہی ہیں 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. بالکل. It is Constitution of Pakistan 1973. اور آج ہم 2018 میں آرٹیکل 199, یہ جو ہم ریٹ کی بات کرتے ہیں, ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے. آرٹیکل 199 کے تحت فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا. بالکل ایسے ہی ہے. آرٹیکل 184 میں 199 سے آگے ہے پبلک امپورٹنس ہو. تو یہ ساری ذمہ داری جو آپ کی آئین نے ہے نا, یہ عدالتوں میں ڈال دی ہے. آئین نے عدالتوں میں ڈال دیا. دیکھیں یہ کہہ دیا نا, ویسے تو آپ کی پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کر رہی تھی, نہیں کی. ہاں, فنڈامنٹل رائٹ کی ایگزیکیوشن میں آگے آپ کو جانا ہے, وہ نہیں کیا کسی نے. بالکل ایسے ہی ہے. اب چیز پاکستان یا ہماری سپریم کورٹ ان فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کر رہے ہیں. اچھا, انفورس کیا جا رہا ہے. یس, آرٹیکل 25 ہے 5, یعنی اسکولوں کی فیسیں, ایک بچے کو پڑھانا, ان کو پڑھانا جو شیر لانے سے کم نہیں ہے. بالکل. مگر یہ ناؤ اٹ از اے اسٹیٹ ریسپانسبلٹی. وہ میٹر لیا ہے فیسوں کے حوالے سے, اسکولوں کی حالت زار کے اوپر, بالکل. پھر جیسے میں نے آپ کو کہا ہیلتھ کے اوپر, کلین واٹر کے اوپر, فری ایکسیس آف روڈز کے اوپر, پارکس کے اوپر, میں کیا کیا بتاؤں آپ کو. بالکل سر, ایڈکشن پہ یہ بھی بتا دیں کہ کیا کیا جائے. دیکھیں اب 2 چیزیں میں آپ کو کلیئر کر دوں. سب سے پہلا کام تو ہے قانون سازی تھوڑی سی ہے نہیں. بالکل. اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی.
Yes, we need to have independent regulatory आपने उसको authority. कर्ब करने के हवाले से आपने कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट बनाया 97 में, अच्छा है, ANF फोर्स बनाई, बहुत अच्छी है, बिल्कुल, लेकिन आप खत्म नहीं कर पाए। हाँ, उसमें जो एक मुझे कॉन्सेप्ट तो लगता है ज़्यादा हो गया आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप आ जाए, मैं तो 500 बंदे, तो मैं ये कह रहा हूँ, हमारे दोस्त हफाज शहबाज प्रोग्राम करते हैं लाहौर में, अच्छा, तमाशा के नाम, 56 प्रोग्राम, 56 प्रोग्राम किए एडिक्शन के, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, बहरहाल आज हम बाकायदा ख़त लिखने लगे हैं और हम इस मैटर को टेक अप करेंगे। बिल्कुल सर, वी नीड टू डू दैट। सबसे पहला काम रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसी अथॉरिटी के अंदर फंड्स अवेलेबल हो, बाकायदा अथॉरिटी के पास पैसे वहाँ से खाली, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी में उनका स्कूल का, एजुकेशन का, हॉस्पिटल का, यानी वो ये एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में है, बिल्कुल, और वो ये सारी चीजें मेंटेन करे। अच्छा, वो जहाँ तक है ना कि रोकना कैसे, वो ANF वगैरह में रहने दें। ये इतना टॉपिक जो है ना, इतना टॉपिक उठा के ले कि रिहेबिलिटेशन में प्राइवेट लोग कुछ आए, उन्होंने तो सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सत्यानाश हो गया। इतनी फीसेस, इतनी उनके चार्जेस के तो आम बंदा तो एक अफोर्ड ही बंदा नहीं कर मजदूर आदमी है सकता, ना, बिल्कुल, जैसे मैंने 400 रुपए का भी एग्जांपल दी है, जी, तो वो तो बेचारा 12,000, 400 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12,000 6,000 की तो ड्रग आ गया। अब वो 6,000 रुपए में क्या इलाज करेगा, या तो 50,000 रुपए लेगा, पैसे चाहिए, बिल्कुल और, ऐसे और ये रिहेबिलिटेशन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, यानी आम आदमी कर नहीं सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल, एक और भयानक पहलू है इसके पीछे, बिहाइंड द कर्टन, वो मेरी नौजवान नस्ल के हवाले से याद रखिएगा। आपका ये प्रोग्राम, आपने जो पहला प्रोग्राम किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत शुक्रिया सर, आपने सियासी मामला छोड़ के ना रियल इशू उठाया। हमारे यहाँ कोई नहीं है ये नहीं सोचता, थैंक यू सो मच सर, कॉलेजों में हर चीज़ अवेलेबल है। मैं बात सिगरेट से शुरू कर दें, आप जब से प्राइवेट एजुकेशन आई है, जहाँ को अच्छा सिस्टम किया, लेकिन आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बड़ी बड़ी बिल्कुल, पार्टीज हैं, घरों में होती हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल सर, इस टाइम बहुत सी रीनोन यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, कितने बच्चे हम अगर उसमें पता करें एडिक्शन की वजह से उनकी डेथ हो रही है, एंड दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये चीज़, लेकिन हमने कैसे ख़त्म करना दैट है? इज एन एडमिटेड फैक्ट। Yes, फिर वही बात आ गई, उसी exactly. रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिहैबिलिटेशन में आप थोड़ा सा आगे चले जाए। बिल्कुल, हमने देखिए कानून बना लिया हमने, यानी मिसाल प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब चार्टर किया, लॉ भी बना लिया हमने, लेकिन इन सब को कंट्रोल करने के लिए सेक्रेटरी एजुकेशन एक बिठा दिया, एक सेक्रेटरी हेल्थ बिठा दिया, वो तो ब्यूरोक्रेट है, उसने क्या करना है, बिल्कुल, वी नीड यहाँ टू तो स्टैंड, वी नीड टू आपको डू हर समथिंग। जगह पर रेगुलेटरी कैप्चर खत्म करना होगा। होता क्या है यहाँ पर, जैसे मिसाल के तौर पर अभी पिछले दिनों में नवाज शरीफ और इनकी गवर्नमेंट शहबाज शरीफ ने रेगुलेटर्स तो बना दिए कई, मगर उसके ऊपर खुद बैठ गए, खुद बैठ, यही तो हो रहा है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी कैप्चर, पकड़ लिया उनको। फायदा क्या हुआ, यहाँ आपको इंडिपेंडेंट 56 कंपनियां बना दी मैंने, वो भी मेरा केस है करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में, जी, तो यहाँ पर आपको स्कूलिंग के हवाले से भी आपको रेगुलेटरी कैप्चर में लाना पड़ेगा, उनका एक्सेस देना पड़ेगा। आपको स्कूलों के आस पास बाहर सेफ सिटी ने कैमरे तो लगा लिए हैं, तो क्या यानी मैं आप चले जाए अभी जाके देख ले, वहां पर एडिक्ट लोग नजर आ रहे हैं कि नहीं, कैमरे से कैप्चर करें ना, स्कूलों कॉलेजों को बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग करें, उनको जियो टैगिंग करके आप बहुत कुछ करना चाहें, यानी मुझसे तो पूछे ना, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, इसके लिए विल चाहिए, विल चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, खाली ज़ुबानी कलामी नया पाकिस्तान नहीं चाहिए आप। बिल्कुल। अच्छा सर, आप क्योंकि चेयरमैन हैं जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताएं। मैंने सुना है उसमें बहुत रिसर्च होती है, उसमें बहुत पैसा भी होता है, तो थोड़ा सा हमें गाइड करें। मुझे पहले मैं बता जी जी जी, वो कैसे होता है, और कुछ तासुरात भी हैं उसके बारे में, वो भी हम पूछेंगे। पहले मैं बता दूं, ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जी, प्रो बोनो पब्लिक को, ये खुदाई, यानी हमारा काम किसी से पैसे बनाना नहीं है। अच्छा, कुछ तासुरात हैं कि आप लोग बनाते हैं? आप वजह फरमा जी, बिल्कुल, हमें ऐसे हम ये चाहते हैं कि हमें पता चले। वजह 60% हमारी जो एसोसिएशन है 60% काम मुफ्त करती है। अच्छा, लेकिन सर ये भी रिसर्च में आया है कि मतलब जब केस बिल्कुल एंड पर होता है तब आप लोग लिटिगेशन में जाते हैं। मैं दो तीन चीजें आपको पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 तरह से चलती है। एक तो हम
ڈپارٹمنٹل یا انسٹیٹیوشن لیول پہ چلتے ہیں, انڈیویجول کیسز دیکھتے ہیں, کولیکٹیو کیسز دیکھتے ہیں, کورٹوں میں جانا ہے, وہ سارے معاملے. پھر ریسرچ ہماری پوری ٹیم موجود ہے, لا سائٹس لی ہیں, انڈین لا سائٹس, یعنی یہ. اور ایسے ایک لفظ کلیہ یاد رکھیے گا, جی سر, آگے آپ نے بھی جانا ہے. انشاءاللہ. ان اللہ یبسط الرزق لمن, رب پاک اسے رزق دیتے ہیں بے حساب دیتے ہیں. بالکل, رزق تو خود آپ کے پیچھے آتا ہے. سر چیف جسٹس صاحب کا کچھ بتائیں, ان پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے یا؟ نہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایگزمپشن دے دیں جی کسی کو. جناب چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب کے دور میں میڈیا ایڈوائزر اینڈ کوآرڈینیٹر سپریم کورٹ باہر رہا ہوں. اوکے, کوئی اپنا کیس بھی بتائیں ہمارے ساتھ ڈسکس بڑے کریں. کیس ہے, ٹھیک ہے. اتنے کیسز ہیں, پتنگ بازی کے حوالے سے کیس ہے. آپ مغل پورے کے قریب اگر آپ وہ اوور ہیڈ برج بن کے دیکھ لیں, وہ ہم نے بنوایا اس وقت. ایک بارات آئی تھی, آگ لگ گئی تھی اور پٹاخوں سے تباہی ہو گئی تھی, وہ سارا. پھر فری ایجوکیشن جو سسٹم آیا, یہ سارے میں ہماری محنت ہے. ماشاءاللہ. پھر ہم نے کئی پبلک پارکس خالی کرائے, بہت سے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کریں گے ڈسکس انشاءاللہ. افتخار چوہدری صاحب نے افتخار جی وہ نہ کر سکے, لیکن ثاقب نثار صاحب بہت ہمت والا آدمی. اچھا. بے لوس. دیکھیں ایک بات یاد رکھ لیں, ہم سمجھ نہیں پاتے. الوکیلو اور العادلو, پتہ ہے یہ دونوں رب کی صفات ہیں. بالکل. الوکیلو سہولت کار, آپ کی بات پہنچانے والا. تو ہم رب کی صفات میں سے, بھوکا نہیں مارا مجھے رب نے. العادل و انصاف دینے والا. اور جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے انہی فنڈامنٹل رائٹس کو جو آئین میں اس پہ انفورس کرایا ہے, چاہے وہ صاف پانی ہو. آپ نے بڑے بڑے کیس اٹھا کے دیکھ لیے, سہولیات ہوں ہسپتال کی, آپ کے ایجوکیشن کے حوالے سے, آپ ڈیم والا ایشو دیکھ لیں. ڈیم والا بالکل. اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اختیارات میں مداخلت ہے, نہیں ہے. جی وہ نہیں ہے, وہ آج کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. جی بالکل. فنڈامنٹل رائٹس ہیں. آپ فیڈرل گورنمنٹ انفورس نہیں کرتی, پروونشل گورنمنٹ نہیں انفورس کرتی, پارلیمنٹ نہیں کرتی. تو اسی آئین نے خود کہا ہے کہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے عدالتوں کے اوپر. اچھا. اور یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ اختیارات, کون سے اختیارات سے تجاوز, جب ایگزیکٹو کام نہیں کریں گے تو کیا باہر آ کے ہڑتال کریں گے؟ بالکل. عمران خان نکلا تھا دھرنے کے لیے 126 دنوں کے لیے, وہ رزلٹ نہ لے سکا. اور یہاں ایک آرڈر کے ساتھ, اور وہ آرڈر دے کے فنڈامنٹل رائٹس قانون کے مطابق. اور میرے سامنے تو انہوں نے کلمہ پڑھا تھا بھی, چیف جسٹس نہیں پڑھا. اچھا. اور میں نے اس پہ لاج دیکھی ہے. انہوں نے کمال کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. ایسے بڑے کرپشنز کے ایشوز. ابھی شہباز شریف اور نواز شریف کی جتنی کرپشن آپ نے دیکھ لی اس دور میں, آپ نے اب آپ کو آپ ہسپتالوں میں جائیں, سہولیات بہتر مل رہی ہیں, پانی کی کنڈیشن بہتر ہو گئی ہے, آگے ایجوکیشن کا سیکٹر بہت بہتر ہوگا. ریسنٹلی ہم نے بہت کام, بچوں کے حوالے سے چائلڈ کرائم کا بھی اب کافی, بچوں کے ٹریفک بہت ہو رہی تھی باہر جا رہا, اس میں بڑا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت, یعنی یہ جو, اور یہ اب کوئی اختیار دیکھیں, اگر ایک جج آئین کے خلاف چلتا ہے نا تو سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے. ہاں, چیک اینڈ بیلنس سپریم جوڈیشل کونسل کی شکل میں موجود ہے. لیکن عدالتی اختیارات کو ایک عدالت کے اندر بیٹھ کے جی, اور وہ اختیارات استعمال کریں تو نہیں. ہم نے تو ایسا انسان دیکھا نہیں ہے جو 18 گھنٹے کام کرتا ہے. اچھا. آپ اکیلا کوٹ کر لی, اکیلا انسان اندر بیٹھا ہوتا ہے, ایک ایک بندے کی بات خود سن کے. بس ٹھیک ہے, پھر رزلٹ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بالکل. اچھا سر, اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. لاسٹ میں آپ ہمیں بتائیں, کوئی سولوشن بتائیں, یہ جو ایڈکشن ہے اس کو ہم کس طرح ختم کریں, ہاؤ وی کین ریزالو. 2-3 ایشو تو, ایک تو پبلک اویئرنس. ہم دیکھیں کیمرہ کام نہیں کر رہا. بالکل. ایک تو پبلک اویئرنس کے حوالے سے کم از کم جو ٹائم دیا ہوا ہے نا, ایک پبلک اویئرنس بہت زیادہ ہو اس کی, لوگوں کو بتایا جائے. بالکل. دوسرا جیسے لیجسلیشن میں نے بتایا, باقاعدہ ایک اتھارٹی بنا کے اور باقاعدہ ایک فنڈ, ایسے نہیں, باقاعدہ ایک ریہیبلیٹیشن کے طریقے ہوں, اور پھر اس کے لیے باقاعدہ, یعنی یہ اور یہ انٹرسٹ لینا پڑے گا لوکل لیول کے اوپر بھی. آپ نے ضلعی حکومتوں کو انوالو دیا, کہا آرٹیکل 140A نے کہ آپ نے ڈیوالو کرنا ہے, پر نہیں ہو سکا. آپ کو ان کو پھر آپ جیسے ہم جیسے لوگوں کو جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ایکٹیو انوالو کر کے نا, یعنی اس کو جب تک ہم اکٹھے ہو کے لے کر نہیں چلیں گے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے اور امید ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب, عارف الوی صاحب, بالکل نام جو کہ نئے ہیں نا جی, عمران خان کو یاد ہے, عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان,
اس مسئلے پہ وزیر اعلیٰ بزدار صاحب، بالکل گورنر سرور صاحب، اور یہ سارے معاملے کو کلیکٹیولی بیٹھ کے اس کو لے کے چلے. بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ آنے والے دور میں جو میں دیکھ رہا ہوں اس کو ختم ختم کرنا ہے. بالکل. اور شاید یو آر ون آف دی پرسن کہ جنہوں نے اس سٹیج کے اوپر یہ آواز، میں جو دیکھ رہا ہوں نا کہ یہ بہت بڑی کیمپین بننے والی ہے انشاءاللہ. آپ کا، آپ کی طرف سے یہ معاملہ چلا ہے، اب آگے لوگ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ سے اس مسئلے میں بات کرتے رہیں گے اور آتے رہیں گے آپ کے پاس. جی ناظرین، آج ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کو ہائی لائٹ کیا اور اس کو ختم کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم نے سنا، اور اسی اچھی سوچ کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے. جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گی کہ لائف بیٹلز ڈونٹ آلویز گو ٹو اسٹرانگر اور فاسٹر مین، بٹ سونر اور لیٹر the man who wins is the man who say yes I can. تو اس لیے ہم نے ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ yes we can، ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے اسٹے کنیکٹڈ وتھ صدر افتخار.